تیسرا مسئلہ جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسوہ کاملہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ آئیڈیل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ، وہ بہترین ماڈل ہیں لیکن کمپلیٹ ماڈل نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی غلطی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ مانا جائے، مکمل نمونہ مانا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بہت واضح مسئلہ ہے۔ میں آپ کے لیے وقت یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ پڑھیں، اہل علم سے رجوع ہو، قرآن اور حدیث کی آیتوں اور احادیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکمل تھے یا ادھورے تھے۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتاؤں، اس مسئلے میں انہوں نے جو باتیں لکھی بڑی ہی خطرناک باتیں۔ یہی کتاب قیامت کے الارم میں صفحہ نمبر 29 اور 30 ان کی عبارت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ بلا شبہ آخری پیغمبر ہیں، یعنی فائنل پروفٹ ہیں، تھے، لیکن آپ ہر صورت حال کے لیے آخری نمونہ یعنی فائنل ماڈل نہ تھے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، دیکھیں، کہتے ہیں آپ بلا شبہ آخری پیغمبر یعنی فائنل پروفٹ تھے، لیکن آپ ہر صورت حال کے لیے آخری نمونہ یعنی فائنل ماڈل نہ تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کے لیے، قرآن میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے، نہ کہ اسوہ کاملہ کا۔ آگے لکھتے ہیں کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانون فطرت کے تنسیخ کے ہم معنی ہے۔ یہ بات آپ کو بتاؤں، اسی سے ملتی جلتی بات قادیانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ نبی پر ختم ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبوت اللہ کی ایک رحمت ہے اور اللہ کی رحمت جاری رہنی چاہیے، کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی قسم کی بات یہ کہتے ہیں دیکھیں کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانون فطرت کے تنسیخ کے ہم معنی۔ فرق یہ ہے ان کی بات اور قادیانی کی بات میں کہ قادیانی نبی کے بعد ایک نئے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نئے نبی کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ نیا نبی آنے والا نہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ نمونہ نہیں۔ کیسے؟ وہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دین اور دوسرا ہوتا ہے منہاج۔ ایک ہوتا ہے دین، دوسرا ہوتا ہے منہاج۔ کہتے ہیں دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ نماز، عبادات وغیرہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، لیکن امت کو کس طریقے سے ایک پوری ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، جو ایک منہاج ہوتا ہے، جو ایک نظام ہوتا ہے، ایک نظام جو ہوتا ہے، اس معاملے میں کہتے ہیں زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ نبی اپنے زمانے کے لیے ماڈل تھے، بعد کے زمانے میں نبی کا یہ ماڈل قابل عمل نہیں رہے گا۔ بعد کے زمانے میں نبی کا یہ ماڈل قابل عمل نہیں رہے گا، یہ ان کا اپنا کہنا ہے۔ میں ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیں۔ جو بات میں نے اپنے الفاظ میں کہی وہ ان کے الفاظ میں سنیں۔ کہتے ہیں فائنل پروفٹ کا تعلق دین کے نظریاتی حصے سے، یعنی آئیڈیالوجیکل جو ایک حصہ ہو سکتا ہے دین کا، اس سے ہے فائنل پروفٹ کا جو حصہ ہے۔ نظریاتی اعتبار سے بلا شبہ ایک پیغمبر فائنل پیغمبر ہو سکتا ہے، یعنی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے یہ فائنل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، لیکن ماڈل کا تعلق خارجی حالات سے، جو سسٹم جو ہوتا ہے، ایک ماڈل جو ہوتا ہے، اس ماڈل کا تعلق جو ہے دین سے باہر جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ یہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے عملی اعتبار سے کوئی ایک پیغمبر فائنل ماڈل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق، یہ ان کا کہنا ہے لیکن بات غلط ہے، کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم الدین کے اعتبار سے فائنل پیغمبر تھے، لیکن منہاج کے اعتبار سے آپ فائنل ماڈل نہ تھے، لیکن منہاج کے اعتبار سے آپ فائنل ماڈل نہ تھے۔ اب اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں کیا مطلب، یہ بیس ہے، اس بیس پہ وہ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں
یہ بیس ہے، بیس پہ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک صبر کیا، صبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماڈل، جو زندگی کا نمونہ ہے، اس میں ہمیں دعوت بھی ملتی ہے، تکلیفوں پر صبر بھی ملتا ہے، اور ضرورت پر ہجرت بھی ملتی ہے، ہجرت کے بعد جہاد بھی ملتا ہے۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں، انٹرنیشنل قانون کے مطابق اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر بسنا یہ مشکل ہو چکا ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے اب، اس لیے کہ اقوام متحدہ قائم ہے، فلاں ہے جو جنگ کرنے میں ہر ملک کو آزادی نہیں دیتی۔ اس اعتبار سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل اس زمانے میں نہیں چل سکتا۔ پھر کون سا ماڈل چلے گا؟ کہا حضرت عیسیٰ کا ماڈل چلے گا، حضرت عیسیٰ کا ماڈل چلے گا۔ حضرت عیسیٰ کا ماڈل کیا تھا؟ کہا حضرت عیسیٰ کا ماڈل یہ تھا کہ انہوں نے دعوت دی، اور دعوت کے بعد صرف تکلیف دیے جانے پہ صبر ہی صبر کرتے رہے۔ دعوت اور صبر ہے، اس سے آگے جہاد وغیرہ کا کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ وہ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو کمپلیٹ ماڈل اگر آپ مانتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان مراحل کی طرح آپ کے لیے اپنے حالات کے مطابق اس ماڈل پہ چلنا ممکن ہونا چاہیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب نبی کا ماڈل قابل عمل نہیں رہ گیا، اب مسیحی ماڈل چلے گا۔ سبحان اللہ، نعوذ باللہ منہا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ حسن اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر کمال ہوتا ہے، حسن اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر کمال ہوتا ہے۔ میں ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نمونہ ہونے سے کیسے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے ماڈل، اور اس سے پہلے کہ بعد کے زمانے میں جو چیز واقع ہوگی وہ مسیح کی آمد ثانی نہیں بلکہ مسیح کے ماڈل کی آمد ثانی ہے، یعنی بعد کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا عملی ماڈل زیادہ قابل انطباق بن جائے گا، یعنی اپلیکیبل، زیادہ اپلیکیبل بن جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے ماڈل اور پیغمبر مسیح کے ماڈل میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق نصوص سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے مکہ میں اپنے دعوتی مشن کا آغاز کیا، اس کے بعد مخالفین کی طرف سے سخت مخالفت پیش آئی، اس کے بعد آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مستقر بنایا، اب مخالفین کی طرف سے حملے کیے گئے، اس کے نتیجے میں دفاعی جنگ پیش آئی، اس کے بعد آپ نے اپنے حریفوں سے وہ صلح کی جو اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، آخر میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور پھر عرب میں آپ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ یہ محمدی ماڈل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل۔ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں مسیح کے ماڈل میں آغاز میں بھی دعوت ہے اور انجام میں بھی دعوت۔ مسیح کے دعوتی ماڈل میں ہجرت اور جہاد یعنی بمعنی قتال کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ کہتے ہیں محمدی ماڈل میں ہجرت اور جنگ اس کے واضح اجزاء کے طور پہ شامل ہیں، لیکن اب حالات نے ہجرت اور جنگ کو ناقابل عمل بنا دیا ہے۔ اب ساری دنیا میں ماڈرن نیشنلزم کا زمانہ ہے، ہر ملک میں نیشنل حکومتیں قائم ہیں۔ ماڈرن نیشنلزم اب ہجرت جیسے کسی طریقے کو عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے۔ یہی معاملہ جنگ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں، آخر تک لکھیں وہی بات وضاحت کرتے ہوئے، مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ نہیں مانتے۔ اور آپ کو یہ مسئلہ میں بتا دوں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مسئلے کی تحقیق کے لیے کہ یہ کفر کیوں ہے، کیا ہے، آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف اہل علم کی رہنمائی میں رجوع کریں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔